ڈپریشن کیا ہے؟ ڈپریشن کو ڈیفائن کرنا کسی ایک دو لائن میں یا ایک دو لفظ میں بہت مشکل ہے، لیکن میں چند ایک پوائنٹ آف ویو جو صرف میرے پوائنٹ آف ویوز ہیں میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یا جب میری 25 سال عمر تھی، آج سے کوئی تقریباً 15 سال پہلے، تو جس ڈپریشن سے میں گزرا، مجھے کون کون سے احساسات محسوس ہوئے یا مجھے کون کون سے چیلنجز دیکھنے پڑے، تو میں وہ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ویڈیو دیکھنے سے پہلے یہ پلیز یاد رکھیے گا کہ میں کوئی آفیشیل ڈاکٹر نہیں ہوں. ہاں، میں نے نفسیات پہ بہت کچھ پڑھا، میں نے ان چیزوں کو جاننے کی بہت کوشش کی، کیونکہ میں خود اس ڈپریشن سے اور انزائٹی سے اپنی زندگی میں گزرا ہوں. تو ہاں، میرے پاس کافی سالوں کا تجربہ کہہ لو ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈپریشن یا انزائٹی کے شکار ہیں یا مریض ہیں، تو پلیز سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ باقاعدہ کسی ماہر نفسیات سے رجوع کریں. اب میں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ میرے پوائنٹ آف ویوز کہ میں ڈپریشن کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہوں. ڈپریشن میں سب سے پہلی جو چیز مجھے لگتا ہے کہ انسان کو جو محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ انتہائی تھکاوٹ محسوس کرتا ہے بغیر کسی وجہ کے. چاہے آپ رات کو، ایک مثال ہے کہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے ایک اچھی نیند آپ نے لی ہے، لیکن پھر بھی آپ کو لگے گا کہ آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، آپ کا جسم انتہائی تھکا ہوا ہے. دوسری چیز جو بڑی مجھے لگتا ہے کہ کامن ہے وہ یہ کہ آپ کا کسی بھی چیز میں دل نہیں لگتا. آپ کو ایک عجیب سی اداسی رہتی ہے، لیکن آپ اس پہ کیا کہتے ہیں، کوئی انگلی نہیں رکھ سکتے کہ کون سی وجہ سے آپ اداس ہیں. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر چیز آپ کو اداس کرتی ہے. چاہے کسی کے ساتھ کوئی آپ واقعہ سنتے ہو کہ کوئی چھوٹی موٹی بھی زیادتی ہوئی تو آپ کو بہت زیادہ اداسی محسوس ہوگی، یا آپ کو لگے گا کہ مستقبل کے خدشے آپ کو بہت زیادہ رہیں گے، کہ میرا مستقبل شاید بہت ناکام رہے گا اور میرا مستقبل روشن نہیں ہوگا. تھوڑی بہت پریشانی اپنے مستقبل کی تو ہر انسان کو ہوتی ہے، لیکن جو ڈپریسڈ انسان ہوتا ہے اس سے صرف کیا کہتے ہیں، اندھیرا اور صرف اندھیرا نظر آتا ہے اپنے مستقبل میں. ایک اور چیز جو مجھے لگتا ہے کہ جب آپ ڈپریشن میں ہوتے ہو وہ یہ کہ آپ کو ماضی کے بہت زیادہ خدشے محسوس ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی پچھلی جو گزری ہے وہ بہت بے بانی گزری ہے، اور اس میں آپ نے کچھ ایسا نہیں کیا کہ جس پہ آپ اچھا محسوس کر سکو. کسی نہ کسی قسم کا آپ کو ماضی کا ریگریٹ آپ کو محسوس ہوتا رہتا ہے. یہ میں نے آپ کو بہت ہی سطحی سی ڈیفینیشن بتائی ڈپریشن کی. آف کورس ڈپریشن اس سے بہت گہرا ہے، اور اس کے بہت سارے آگے سے شاہیں نکلتی ہیں کہ ڈپریشن کس قسم کا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اس طرح کی چیزیں محسوس کرتے ہیں کہ آپ اچھی نیند بھی لیتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کی تھکاوٹ دور نہیں ہوتی، آپ کا کسی چیز میں دل نہیں لگتا پچھلے کئی ہفتوں سے، پچھلے کئی مہینوں سے، اور آپ کو بہت زیادہ سٹریس رہتی ہے اس بات کی کہ میرے مستقبل کا کیا ہوگا، اور جب آپ ماضی کا سوچتے ہو تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ میرا ماضی کوئی شاندار نہیں تھا، اور آپ کو ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہوتا ہے. لیکن جو عام طور پہ جو چھوٹے موٹے نسخے آپ کر سکتے ہیں گھر پہ، جن کا آپ کی زندگی پر بہت اچھا فرق پڑے گا، وہ یہ کہ سب سے پہلے میڈیٹیشن شروع کریں. مجھے پتہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ اچھا میڈیٹیشن کا تو ہم سنتے رہتے ہیں، اب میڈیٹیشن شروع کریں، لیکن میڈیٹیشن ایک سب سے بڑا حل ہے آپ کا ڈپریشن دور کرنے کا. اب میڈیٹیشن سے کیا مراد ہے میرا؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت خاموشی کر کے اور بہترین ٹائم دن کا ڈھونڈ کے اور آپ خاص طور طریقے سے بیٹھیں اور خاص طریقے کا یوگا کریں. اگر آپ وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن میڈیٹیشن سے مراد یہ ہے کہ کہیں بھی اگر آپ بستر پہ بھی لیٹے ہوئے ہیں تو آج کل ہم لوگوں کے پاس ہیڈ فونز بڑے ایزیلی میسر ہیں. آپ ہیڈ فون کانوں میں لگائیں، کوئی ایسا میڈیٹیشن والا میوزک ڈھونڈیں جو آپ کے دل کو اچھا لگے، چاہے یوٹیوب پہ یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ، اس کو لگائیں اور صرف گہرے سانس لیں جتنا آپ سے ہو سکتا ہے. اگر آپ سے 10 دفعہ لینے ہوتا ہے، 15، جتنا بھی آسانی سے آپ سے لینے ہوتا ہے. گہرا سانس اندر کھینچا اور گہرا سانس باہر نکالا. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کی زندگی بدل دے گی. لیکن آپ نے خیال اس بات کا رکھنا ہے کہ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں نے ایک دفعہ میڈیٹیشن کی یا ایک ہفتہ میڈیٹیشن کی تو میری زندگی بدلی کیوں نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے میڈیٹیشن کرنا کہ بالفرض اگر آپ اپنی سکن کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ پانی کا زیادہ استعمال کریں، پانی زیادہ پئیں. تو آپ کو ساری زندگی پانی زیادہ پینا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ آپ 2-4 دن یا ایک مہینہ پانی اچھا پئیں گے تو وہ آپ کی ساری زندگی کے لیے سکن اچھی ہو جائے گی. نہیں، آپ کو پوری زندگی کی ایک عادت بنانی پڑتی ہے. تو میڈیٹیشن کو کوشش کریں کہ اپنی زندگی کی عادت بنائیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو آپ کے دل کو اچھی لگتی ہے میڈیٹیشن، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی خاص طریقے کی میڈیٹیشن کریں.
صبح اٹھ کے آپ اپنے صوفے پہ کہیں بیٹھتے ہیں یا چیئر پہ کہیں بیٹھتے ہیں، کافی پیتے ہیں اگر، تو کوشش کریں کہ گہرے سانس لیں اور ادھر ادھر کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بہت کم سوچنے کی کوشش کریں۔ خیالات آئیں گے کوئی مسئلہ نہیں، اگر آتے ہیں تو انہیں آنے دیں، پھر آرام سے ان خیالات کو ہٹا کے دوبارہ گہرے سانسوں کی طرف آئیں۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو ایسی چیز، بعض لوگوں کو پھول پسند ہوتے ہیں، مجھے پھول پسند ہیں، تو میں یہ کرتا ہوتا ہوں کہ کوئی ایک پھول بھی چاہے ہو، آپ کے سامنے پھول ہیں ایک دو، انہیں غور سے دیکھیں، صرف انہیں غور سے دیکھیں، تو آپ، قدرت کا یہ ایک ایسا عجیب سا نظام ہے کہ آپ کے دل کو ایک خاص قسم کا سکون محسوس ہونے لگ جائے گا۔ تیسری چیز جو عادت کہہ لیں یا چیز کہہ لیں جو میں شیئر کرنا چاہوں گا آپ سے، وہ یہ کہ سچ بولیں، جو آپ کا سچ ہے۔ عام طور پہ جب ہم انسان جھوٹ بولتے ہیں تو ہم کسی بڑی باتوں کے لیے جھوٹ نہیں بولتے، ہم زیادہ تر اس بات پہ جھوٹ بولتے ہیں جی کہ کوئی دوسرا کیا کہے گا، اگر ہم نے سچ بتا دیا تو پتہ نہیں میری امیج پتہ نہیں کیسی بن جائے گی۔ اس چیز سے مت گھبرائیں، جو آپ کا سچ ہے، انسان وقت کے ساتھ بدلتا بھی رہتا ہے، ٹھیک ہے، آج جو آپ کا سچا ہو سکتا ہے 5 سال بعد وہ نہ ہو، اگر آپ کو شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ جو میں ابھی اپنا سچ بتاؤں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، آپ اتنا مت گھبرائیں، جو آج آپ کا سچ ہے وہ سچ بتائیں، ہر قسم کا سچ، جو آپ کا سچ ہے، پھر میں یہ کہوں گا۔ اور اس چیز کا بہت خیال رکھیں کہ جو کسی بھی اسپرچویلٹی کو اگر آپ کھول کے دیکھیں یا آپ خاموشی سے اکیلے بھی بیٹھیں تو آپ کو ان چیزوں کا احساس ہوگا کہ کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کا مال چوری نہ کریں، کسی قسم کی بھی چوری، آج کل ذری بات ہے، ڈیجیٹل چوری بھی ہوتی ہے، بہت ساری چوریاں ہیں کسی قسم کی، وہ مت کریں۔ برائیاں مت کریں دوسرے لوگوں کی، اگر کوئی انسان آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ کو تکلیف دے رہا ہے، اس سے علیحدگی اختیار کر لیں، کیونکہ یہ بڑا نیچرل سا عمل ہے کہ جب کوئی انسان ہمیں تکلیف دیتا ہے تو ہم اپنی بڑاس نکالنے کے لیے عام طور پہ اس کی غیبت کر دیتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ اگر ایک انسان آپ کو بار بار تکلیف دے رہا ہے تو اسے اپنی زندگی سے نکال دیں تاکہ آپ غیبت سے بچ سکیں، کیونکہ ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ڈپریشن اور بڑھتا ہے ان ساری چیزوں سے۔ ایک اور چیز جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیں کہ آپ کیا کھانا کھا رہے ہیں۔ اگر آپ بہت روغن غذائی کھا رہے ہیں تو یہ بھی ایک ڈپریشن کا باعث بنتا ہے، اور اگر آپ ورزش نہیں کرتے تو بھی یہ ڈپریشن کا باعث بنتا ہے۔ ورزش کرنے سے مراد یہ کہ تھوڑی بہت ورزش، چاہے 15 منٹ یا 20 منٹ، اپنے جسم کو تھوڑا موو کریں اور ورزش ضرور کریں۔ اور سب سے آخر پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے آپ سے پیار کے ساتھ اور رحم کے ساتھ پیش آئیں، اپنے آپ سے اس طرح پیار کرنا شروع کریں کہ جیسے ایک ماں اولاد کے ساتھ کرتی ہے، اور اچھی والی ماں جو خود بھی ذہنی طور پہ کیا کہتے ہیں ڈپریشن سے اور انزائٹی سے پاک ہو، جو آپ کو ایک آئیڈیل ماں لگتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے دل میں ویسی ماں بنے اپنے لیے، اپنا سب سے بہترین دوست بنے، اپنا سب سے پیارا دوست بنے، اپنا خیال ہر وقت رکھیں ہر لحاظ سے۔ تو جب آپ اپنے آپ سے یہ پیار کرنا شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ پھر یہ پیار، جو لوگ آپ کے ساتھ اچھے ہیں یا جو آپ کے دوست ہیں، کوشش کریں کہ سرکل بہت بڑا نہ بنائیں، ان لوگوں کے ساتھ اپنی محبت شیئر کریں، تو آٹومیٹکلی ڈپریشن سے انسان دور جاتا۔ آنے والے دنوں میں اس ٹاپک پہ اور ڈیٹیل سے بات کروں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔